اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب والدہ کافی زیادہ مریض رہتی ہیں اور ایسی حالت بیماری میں کہ جب ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزے نہیں رکھے جاتے، ڈاکٹرز نے تو ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے، کیونکہ ان کا علاج میں نے ایک انگریز ڈاکٹر سے کروایا تھا اور اس نے یہ کہا کہ بیڈ ریسٹ کا مطلب ٹوٹل بیڈ ریسٹ ہے، تو یعنی آپ نماز بھی نہ پڑھیں، جبکہ میری والدہ خود یہ کہتی ہیں کہ مجھ میں اتنی قوت ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہوں باقاعدہ، لیکن ڈاکٹرز نے جو لکھا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں اور نماز کے لیے بھی کھڑی نہ ہوں۔ تو کیا آغا صاحب اپنی جو حیثیت ہے، اپنے وجود میں جو یقین ہے، اس پر ہی اعتماد کرتے ہوئے نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے گی یا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی بات کو مانا جائے گا؟ اور دیکھیں جی، ڈاکٹر جو ہے وہ، میں اکثر اس طرح کے سوالات کے جواب میں عرض کرتا ہوں، اگر مستند اور ذمہ دار ڈاکٹر اس کا یہ فیصلہ ہو، اس کا یہ نظریہ یا خیال ہو کہ نماز کھڑے ہو کے نماز جو ہے نا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، وغیرہ وغیرہ، وہ قیام کے جو بھی مراحل ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ بعض اوقات جو ہے نا جی، اور مریض تھے جی اس لیے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ دیکھیں جب تک انسان زندہ ہے اور عقل کام کرتی ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی، مکمل چھٹی نہیں ملتی ہے۔ تو اگر تو ڈاکٹر، اب ایک انگریز ہے، اس کو نماز کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یعنی مستند ڈاکٹر ہو، واقعاً وہ یہ سمجھتا ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اپنے فن میں وہ ماہر ہو اور ذمہ دار بھی ہو، اس کو اس میں یہ صلاحیت ہو کہ جو ہے نا وہ دینی احکام اور قدروں کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اس کی جان جو ہے نا کو کتنا خطرہ ہے۔ تو یہ کلی طور پر یہ بتایا ہے ہمارے علماء کرام نے روایات کی روشنی میں کہ اگر معتبر اور مستند اور ذمہ دار ڈاکٹر یہ کہے کہ نماز جو ہے نا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو بیڈ ریسٹ کا مکمل بیڈ ریسٹ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ پڑے تبھی بیڈ ریسٹ ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، یا پش کے بل لیٹی ہوئی ہے، یا دائیں کروٹ لیٹی ہوئی یا بائیں کروٹ لیٹی ہوئی ہے، اور اس نے، اور بیڈ ریسٹ کا مطلب کوئی ہوا میں معلق تو نہیں ہے وہ ہوتا بندہ، یعنی ہوا میں معلق بھی ہے۔ تو اب میں نے سنا ہے یہ بعض ہسپتالوں میں یہ سہولت ہے کہ جو لمبے عرصے تک جو ہے نا بیچارے وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں، بیڈ سور ہونے کا خطرہ ہے، وہ کوئی اس طرح کا بیڈ بناتے ہیں، وہ مقناطیس وغیرہ سے استفادہ کر کے، کہ جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا ایسی وہ ہوتا ہے، ہوا میں ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ زخم جو ہے نا وہ زخم نہ جو ہے نا وہ نہ ہو اس کے بدن پر۔ تو جس حالت میں بھی ہے نماز تو اس نے پڑھنی ہی ہوتی ہے۔ مکمل جو ہے نا بیڈ ریسٹ کا مطلب مکمل نماز کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ ذمہ دار اور مستند ڈاکٹر کی ہدایات پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کل یوم شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، تو کیا آغا صاحب کل کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی کوئی ممانعت نہیں ہے، جی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عاشور کا روزہ مکروہ ہے، اور 10 ذی الحج اور یکم شوال یہ 2 حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی روزے جو ہے نا وہ مستحب ہیں۔ امام کی شہادت کی وجہ سے وہ روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ حرام۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ آغا صاحب گھر والے اجازت نہیں دیتے ہیں مجھے شادی کرنے کے لیے، اور میں خود مرد ہوتے ہوئے کیا اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا مردوں کو بھی اپنے ولی کی، کیونکہ اگر باپ پال رہا ہے یا باپ کے خرچے پر میں پل رہا ہوں اور اپنی کوئی کمائی نہیں ہے، تو کیا میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ میں خود مرد ہوں؟ جی آغا صاحب۔ جی وہ لڑکا لڑکی میں یہ فرق ہے جی، یعنی فقہی اعتبار سے کہ اگر لڑکی ہے اور کنواری ہے تو اس کا نکاح لڑکی کی رضامندی اور باپ یا دادا ان دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو لڑکا ہے وہ خود مختار ہے، وہ کسی سے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ شرعی طور پر
وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے. البتہ اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین کو اور دوسرے جو ہے نا قریبی عزیزوں کو یا اعتماد میں لے کے جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کرے.